حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند کا بھی بہت خیال رکھتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہدہد اپنی قوم کا سردار تھا اور اس کا نام یحفور تھا۔ گرچہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی غیر حاضری کو بھی محسوس کیا اور اس کے بارے میں حکم فرمایا کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے اور جب بھی آئے تو آپ علیہ السلام کو اطلاع دی جائے۔ اس سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا افسر ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کا ضرور خیال رکھے۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی بڑا ہے تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھے۔ جب ہدہد واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ادب و احترام اور تابع داری کے پیش نظر اپنی دم کو ڈھیلا کرتے ہوئے اور اپنے پیروں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے حاضر ہوا۔ روح المعانی میں حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس لیے معاف فرما دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا اور ان کے پاس طعام لا کر انہیں کھانا کھلاتا تھا کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ اور بڑوں کی عزت اور خدمت دل و جان سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اے ہدہد تو کدھر تھا تو اس نے نہایت ادب سے بتایا کہ میری تاخیر میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں ملک سبا چلا گیا تھا اور وہاں سے ایسی خبر لایا ہوں کہ شاید وہ آپ کو معلوم نہ ہو، اور وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی دیکھی جس کا نام بلقیس بنت شراحیل ہے۔ اس کے پاس دنیا جہان کا مال و متاع ہے اور اس کا تخت تو بہت بڑا ہے۔ اس کے تخت کو سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہے اور اس کا سنگھار سرخ یاقوت اور سبز زمرد کے پتھروں سے کیا گیا ہے۔ اس کے تخت کے پائے یاقوت اور زمرد کے پتھروں سے تیار کیے گئے ہیں۔ ہدہد نے بتایا کہ وہاں کے باشندے اللہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں جبکہ کچھ بے دین بھی ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے سورج کی عبادت اور طرح طرح کے کفر اور برے اعمال کے راستے مزین کر رکھے تھے جن میں پوری طرح مگن ہو چکے تھے۔ جب ہدہد نے یہ خبر پوری تفصیل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ہدہد ہم پوری تحقیق کریں گے اس بات کی کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ یعنی اگر کوئی خبر کسی تک پہنچے تو اس کو چاہیے کہ اس پر پوری طرح تحقیق کرنے کے بعد ہی اس کو سچ تسلیم کرے، خواہ خبر لانے والا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے خوب اچھی طرح تحقیق کروا لی تو آپ نے بلقیس جو کہ ملک سبا کی ملکہ تھی کو خط روانہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط تحریر فرمایا اور اس پر خوشبو لگا کر اس پر اپنی مہر لگائی اور اسی ہدہد کو دیا کہ اسے ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ اس طرح خبر لانے والے کا اعتماد بھی بحال ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس کی عزت و تکریم میں اضافہ ہو گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ خط لے جا کر ان پر ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بولی ہے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ارسال کیا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم والا مہربان ہے کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور اطاعت کرتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ ہدہد جب یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ملکہ سوئی ہوئی تھی۔ ملکہ جب سوتی تھی تو تمام دروازے بند کر دیا کرتی تھی اور چابیاں اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیا کرتی تھی۔ ہدہد ایک روشن دان کے راستے سے داخل ہوا اور خط اس کے سینہ پر رکھ دیا جبکہ ملکہ سو رہی تھی۔ جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملاحظہ کر لیا تو اس نے اپنے دربار میں موجود سرداروں سے مشورہ طلب کیا۔ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ ملکہ بولی ہے سرداروں میرے اس معاملہ میں مجھے رائے دو، میں کسی بھی معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس نہ ہو۔ وہ بولے ہم زور والے اور بڑے سخت جنگجو ہیں اور اختیار تو تیرا ہی ہے، تو نظر کر کیا حکم دیتی ہے۔
قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ تمہارے پاس جنگی ساز و سامان تو بکثرت موجود ہے اور ہمیں جسمانی طاقت بھی حاصل ہے، ہم جنگ میں ثابت قدم بھی رہتے ہیں، یعنی ہم کسی بھی طرح کسی سے کمزور نہیں ہیں، مگر چونکہ تو ہماری ملکہ ہے اس لیے حکم تو بہرحال تیرا ہی تسلیم کیا جائے گا، تو ہمیں جو بھی حکم دے گی وہ ہمیں پسند ہوگا۔ ملکہ بلقیس نے جنگ کے مشورہ کو بالکل مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ آپ علیہ السلام کو ہدیہ بھیجے گی، اگر وہ بادشاہ ہوئے تو مال و دولت اور لونڈیوں اور غلاموں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کے نبی ہوئے تو ہدیہ کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر ہمیں چاہیے ہوگا کہ ان کا دین ہم سب ہی قبول کر لیں۔ چنانچہ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کی خاطر کافی تعداد میں کنیزیں اور غلام، سونے اور چاندی اور کستوری اور یاقوت وغیرہ ساتھ روانہ کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہدیہ کو دیکھ کر خوش نہ ہوئے، بلکہ یہ تمام ہدیہ لانے والوں کے ہاتھوں ہی واپس لوٹا دیا اور اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے اور اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مطبع ہو کر حاضر ہو جائے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ تخت کون لائے گا تو ایک نہایت طاقتور جن نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کر سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کا یہ اجلاس برخاست ہو۔ پھر اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں آپ کی خدمت میں اس کو حاضر کر دوں گا، ایک پل مارنے سے بھی پہلے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، وہ سب خوبیوں والا، کرم والا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ کون شخص تھا کہ جس نے تخت لانے کا ذمہ اپنے سر لیا اور یہ کہا کہ پلک جھپکنے میں وہ ملکہ سبا کا تخت دربار میں حاضر کر دے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ اگرچہ قرآن شریف میں اس شخص کا نام نہیں لیا گیا، مگر اکثر مورخین اور مفسرین نے اس کا نام آصف بن برقیہ لیا ہے۔ قرآن کریم نے محض اس کی صفت بیان فرمائی کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ملکہ کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ چکا تھا۔ ملکہ بلقیس خود حاضر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے۔ یقیناً ملکہ اپنا تخت وہاں دیکھ کر حیران ہی ہو گئی ہوگی کہ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد ملکہ سے کہا گیا کہ ذرا صحن میں چلیں، کیونکہ اس طرح بھی اس کو آزمانا مقصود تھا۔ قرآن کریم میں اس کا ارشاد اس طرح سے فرمایا گیا ہے، اس ملکہ سے کہا گیا کہ صحن میں آؤ۔ پھر جب اس نے دیکھا تو گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک چکنا صحن ہے، شیشوں سے جڑا ہوا۔ ملکہ بولی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب ایمان لاتی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ہی سفید شیشے کا ایک عمدہ ترین فرش بنوایا تھا، جس کے نیچے پانی موجیں مار رہا تھا اور اس میں پانی میں مچھلیاں بھی تیر رہی تھیں۔ اس فرش کی دوسری جانب آپ خود تخت پر رونق افروز تھے۔ ملکہ کو جب آپ علیہ السلام نے اپنی طرف بلوایا تو وہ صحن میں داخل ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی ہے، چنانچہ اس نے اپنا لباس پنڈلیوں سے اوپر اٹھا لیا کہ اس کا لباس گیلا نہ ہو جائے، مگر جو ہی اس نے صحن پر پاؤں رکھا تو اس نے دیکھا وہ تو شیشہ ہے اور اس کے نیچے پانی ہے، اور یہی بات اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی فرما دی۔ آج بھی اس قدر ترقی یافتہ ہونے کے باوجود ہم نے کوئی ایسا فرش نہیں دیکھا جس کے نیچے پانی بہتا ہو اور یہ معلوم نہ ہو رہا ہو کہ یہ فرش ہی ہے۔
مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں برس پہلے ایسا فرش اللہ تعالیٰ کی مدد سے بنوا کر گویا قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔